تو آج ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 19 سے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ تم ان کو اس لیے روکو کہ تم ان کو دیے ہوئے مہر میں سے کچھ واپس لے لو، سوا اس صورت کے کہ وہ علی الاعلان بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو مرنے والے کے مال کا وارث ہوتا تھا وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کا بھی وارث بن جاتا تھا۔ مثلا بھائی کا وارث اس کا بھائی بن گیا اس کے مرنے کے بعد، تو وہ اس کی وائف کو بھی اپنی ملکیت سمجھتا تھا، چاہے تو اس کو نکاح کرنے کی اجازت ہی نہ دے۔ اب وہ بیچاری نکاح ہی نہیں کر سکتی تھی، کہیں اس بیوہ کو محدود کر دیا جاتا، پابند کر دیا جاتا کہ تم نکاح کر ہی نہیں سکتی۔ چاہتا تو اپنی مرضی سے جہاں چاہتا اس کا نکاح کر دیتا، یا چاہتا تو اپنے ساتھ نکاح کر لیتا۔ دور جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی کے باپ کی وائف فوت ہو گئی ہے، اب باپ کی بیوی ضروری تو نہیں ہے نا کہ اس کی ماں بھی ہو، باپ کی زیادہ شادیاں بھی تو ہو سکتی ہیں، تو اس کی ماں کے علاوہ اگر کسی اور سے بھی باپ نے شادی کی تھی، تو جب باپ فوت ہوا ہے تو اس کے باپ کی بیوی جو کہ اس کی سوتیلی ماں تھی، یہ چاہتا تو اس کے ساتھ خود شادی کر لیتا۔ دور جاہلیت میں ہوتا تھا، تو ان سب چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ ارشاد یہ ہوا، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ جو بیوہ ہے اس کا حق ہے عدت کے بعد وہ جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، نہ تو اس کو نکاح سے روکا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی زبردستی اس کا کہیں نکاح کر سکتا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور نہ تم ان کو اس لیے روکو کہ تم ان کو دیے ہوئے مہر میں سے کچھ واپس لے لو۔ تو جب نکاح ہو جاتا ہے تو حق مہر ادا کر دیا جاتا ہے، تو دور جاہلیت میں ورثاء کیا کرتے کہ بیوہ کو روک لیتے، اس کو کہیں نکاح نہ کرنے دیتے۔ اس کو کہتے اگر تم نے کہیں نکاح کرنا ہے تو ہمارے باپ نے یا ہمارے بھائی نے جو تمہیں حق مہر دیا تھا وہ ہمیں واپس کرو، پھر تمہیں جانے دیں گے۔ تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی منع ہے، اس سے بھی یہاں پر منع کر دیا گیا۔ ایک صورت ہے حق مہر واپس لینے کی، وہ آگے بیان ہو رہا ہے کہ وہ علی الاعلان بے حیائی کا ارتکاب کریں، اس سے مراد ہے زنا۔ ہاں اگر انہوں نے علی الاعلان زنا کیا ہے تو پھر اس سے تم حق مہر واپس لے سکتے ہو، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی باقی ہے، لیکن یہ حکم اب منسوخ ہے کیونکہ اس کے بعد زنا کی سزا کا حکم نازل ہو گیا۔ اس سورۃ نور میں ہم 18ویں پارے میں پڑھیں گے تو وہاں پر بیان ہو گیا کہ جو زنا کرتا ہے اس کی سزا، غیر شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور پھر حدیث شریف میں اس کی وضاحت آ گئی کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم ہے۔ تو اس حکم کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو کیا نتیجہ کیا نکلا کہ جب حق مہر ادا کر دیا، وہ جس نے ادا کر دیا وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اب تم اس کی بیوہ سے کسی بھی صورت حق مہر واپس لینے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یہ ورثاء کو حکم ہو رہا ہے، اور صرف یہ ورثاء کو حکم ہی نہیں ہے، آگے ہم اس کی وضاحت پڑھ لیں گے۔ یہ طلاق کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ حق مہر واپس لیا جائے، اگلی آیت میں اس کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پھر ارشاد ہے، اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ یہ عام حکم ہے کہ جب تمہارا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے،
اگر تم کسی وجہ سے اس کو پسند نہیں کر رہے اور تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو تو اسلام کو پسند یہی ہے کہ تم اس کو نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہو سکتا ہے جس کو تم پسند نہیں کر رہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کسی اور اعتبار سے بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ مثلا تمہیں ظاہری حسن اس کا پسند نہیں ہے تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں سیرت کا حسن بہت زیادہ ہو، تمہارے لیے خیر اور بھلا اس کی طبیعت میں بہت زیادہ ہو، یا تمہارے لیے اس میں سے اولاد اچھی ہو، خیر والی ہو، یا تمہاری آخرت کے معاملات کے حوالے سے وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہو۔ یہ حکم قرآن کریم میں متعدد بار آیا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، تمہاری بھلائی ہو اس میں۔ پھر آگے ارشاد ہے آیت نمبر 20 میں، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلہ دوسری بیوی لانا چاہو اور ان میں سے ایک کو تم ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ ایک شخص نے شادی کی کسی عورت سے، اب وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک وقت میں ایک ہی شادی رکھنا چاہتا ہے، زیادہ نہیں رکھنا چاہتا، یا کسی کی 4 شادیاں تھیں تو کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے، اب 4 سے زیادہ تو شادی کی اجازت نہیں ہے، تو ظاہر ہے ایک کو چھوڑے گا تو پھر کسی اور سے شادی کرے گا۔ تو ہر صورت میں کہا جا رہا ہے اگر تم نے کسی کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کرنی ہے اور تم جس کو چھوڑ رہے ہو اس کو تم بہت زیادہ حق مہر دے چکے ہو، ڈھیروں ڈھیر تم اس کو حق مہر دے چکے ہو، تو اب طلاق دینے کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ تم اس کا حق مہر چھین لو یا اس سے واپس لو۔ جب اس کو چھوڑ رہے ہو کہ تم میرے پاس رہ تو نہیں رہی، تو جو اب میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں تو جو تمہیں میں نے زیور پہنا ہے حق مہر میں مجھے واپس کرو، یہ تو میرا پہنا ہوا، یہ الاؤ نہیں ہے۔ حق مہر جب دے دیا تو پھر اس کو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی آیت کے اگلے حصہ میں مزید وضاحت آ جائے گی۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، تو کیا تم بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے واپس لوگے؟ اب یہاں انسان کے مزاج میں کیا ہے، جب کسی سے کچھ لینا ہو تو پھر اس کی ایک صورت عام طور پر ہمارے ہاں یہی ہوتی کہ ہم اس پر کوئی الزام لگا دیتے ہیں۔ تو فرمایا تم بہتان باندھ کر الزام لگا کر کے اس کی غلطی ہے جس وجہ سے مجھے اس کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، ایسا کرو گے تو یہ اسم مبینہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اکثر ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ لڑکی کو چھوڑنا چاہتے تھے لڑکے والے، وہ طلاق دینا چاہتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ چھوڑنا تو ہم چاہتے ہیں لیکن صورت ایسی بنے کہ مدعا لڑکی والوں پر بڑھ جائے، قصور لڑکی کا نکل آئے، یا اس کو ایسا تنگ کیا جائے کہ وہ مجبور ہو کر خلا کے لیے اپیل کرے۔ تو خلا کے لیے اپیل کرے گی تو کیا ہوگا، ہم نے جو بڑا حق مہر ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا وہ ہم یا دیں گے نہیں، اگر دے دیا ہے تو ہم وہ واپس لیں گے۔ تو اس کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے کہ تم نے اگر حق مہر دیا ہے تو اس کو اب واپس نہیں لے سکتے۔ حق مہر کب واجب ہوتا ہے، دینا لازم کب ہوتا ہے؟ جب نکاح ہو جائے اس وقت واجب نہیں کہ اسی وقت دیا جائے، دے دینا بہتر ہے، دے دیا جائے گا، لیکن مرد کے ذمہ واجب اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان، یعنی دونوں جن کا نکاح ہوا ہے ان کے درمیان تخلیہ ہو جائے، ان کو تنہائی میسر آ جائے، ایسی خلوت جس خلوت میں ان کو مقاربت سے کوئی چیز منع کرنے والی نہ ہو۔ اگلی آیت میں اس کا بیان ہو رہا ہے، آیت نمبر 21 سورۃ نساء، اور تم اس مال کو کیوں کر واپس لو گے جب کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں مل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔ یہاں اس آیت میں ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیوں واپس لو گے، قد افضا کا معنی ہے خلوت صحیحہ، ایسی خلوت، ایسی تنہائی
جس میں اگر وہ مقاربت کرنا چاہیں، جنسی تعلق بنانا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، یا طبعی طور پر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جیسے مینسز وغیرہ جس کی وجہ سے یہ تعلق بنانا جائز نہیں۔ تو اگر یہ معاملات نہ ہوں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، جمع ہو یا نہ ہو، خلوت صحیحہ جب ہو جائے نکاح کے بعد، اب مرد پر لازم ہوتا ہے اس کا حق مہر ادا کرے، یہ واجب الادا ہے اس پر، چاہے بعد میں ان کا نباہ ہو یا نہ ہو، چاہے بعد میں طلاق والا معاملہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ جب خلوت صحیحہ ہو جائے تو پھر حق مہر ادا کرنا واجب ہے۔ اور ہمارے ہاں رواج کیا ہے، کئی سال گزرے ہیں شادی کو، یا کئی مہینے گزر گئے یا کئی دن گزر گئے ہیں، لیکن جب علیحدگی ہوتی ہے تو جو حق مہر کی صورت میں دیا ہوتا ہے اس کو بھی واپس لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پنچایت جب بیٹھتی ہے تو وہ بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ بھئی جو ان کا ہے وہ ان کو واپس کرو۔ جو حق مہر کے علاوہ تحائف ہیں وہ تو واپس کیے جا سکتے ہیں، پسند اس کو بھی نہیں کیا گیا، پسند وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو تحفہ دیا ہے تحفے کو واپس لینے کے لیے تو بڑی نامناسب مثالیں ہیں کہ تحفہ دے کے واپس لے لیا، لیکن حق مہر تو واپس لینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ تو جب خلوت صحیحہ ہو جائے، جس کی ڈیفینیشن میں عرض کر چکا ہوں، تو پھر حق مہر واپس لینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اب اس سے آگے 2 آیتیں رہ گئی ہیں، اور ان 2 آیتوں کے بعد ہمارا چوتھا پارہ ختم ہو جائے گا۔ ان 2 آیتوں میں اور 5ویں پارے کی ابتدا میں بیان ہے کہ کس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، کس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی چیز وہ بیان ہوئی جو دور جاہلیت میں تھی، اس کے متعلق ارشاد آیت نمبر 22 میں، اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں مگر جو گزر چکا ہے، بے شک ایسا فعل بے حیائی اور موجب غضب ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ تو یہ چونکہ دور جاہلیت میں عام تھا کہ باپ نے جس سے شادی کی ہے اس کے مرنے کے بعد وہ اس سے سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے تھے، تو اس کی یہاں پر ممانعت آ گئی کہ ایسا نہیں، پہلے جو ہو چکا اس کی معافی ہے، آئندہ ہرگز کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ اب آخری آیت ہے چوتھے پارے کی، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلے اس کا ابتدائی کے طور پر بنیاد سمجھ لیں، تین تعلق ہیں، 3 قسمیں ہیں جن کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز ہے نسب، ہمارا نسبی تعلق یعنی قریبی رشتہ داری، اس میں والدین آ گئے، اولاد آ گئی، تو قریبی تعلق، تو اس کو کہتے ہیں نسب۔ نسب کی وجہ سے کچھ عورتیں حرام ہیں، والدین کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اولاد کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ۔ تو پہلی چیز ہوگی نسب۔ دوسری چیز ہے رضاعت، کسی کا دودھ پیا تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز ہے مصاہرت، یعنی جب شادی ہو جائے کہیں تو وہاں بھی کچھ رشتے پھر حرام ہو جاتے ہیں۔ تو 3 بنیادی چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا تعلق جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ، وہ ہے نسب، اور دوسرا تعلق رضاعت یعنی کسی کا دودھ پینا، اور تیسرا تعلق ہے مصاہرت یعنی جہاں سسرالی رشتے ہمارے جو ہوتے ہیں، جب شادی ہو جائے تو پھر کچھ رشتے ہمارے جو بن جاتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت سن لیجیے۔ پہلے نسب کے تعلق بیان ہو رہے ہیں۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب ماؤں سے مراد کیا ہے؟ ایک تو سگی ماں ہے، اور دادی جو ہے یہ بھی ماں ہے، پردادی بھی ماں ہے، نانی، پرنانی، اور ان سے اوپر دادیاں، پرنانیاں سب اس میں داخل ہیں۔ اسی طرح بیٹیوں میں ایک تو سگی بیٹی ہے، پھر اس کی بیٹی، پوتی یا نواسی، پڑ پوتی، اور اس سے نچلے درجے کی سب بیٹیاں اس میں داخل ہیں۔ بہنیں، ایک تو ہے سگی بہن، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور ایک ہے علاتی بہن جو باپ کی طرف سے سگی ہے، ماں کی طرف سے سگی نہیں، اور ایک ہے اخیافی بہن
جو ماں کی طرف سے تو سگی ہے لیکن باپ کی طرف سے سگی نہیں، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی سگی بہنوں کی طرح ہی ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو باپ کی طرف سے بہن ہے ماں کی طرف سے نہیں ہے، یا ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہو اس کو کہتے ہیں عینی سگی، اور جو باپ کی طرف سے ہو بہن ماں کی طرف سے اس کو کہتے ہیں علاتی، اور جو ماں کی طرف سے ہو اس کو کہتے ہیں اخیافی۔ تو عینی سے بھی یعنی سگی سے بھی، علاتی سے بھی جو باپ کی طرف سے بہن ہے، اور اخیافی سے جو ماں کی طرف سے بہن ہے، کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بھتیجوں اور بھانجیوں میں ان سے نچلے درجے کی بھی داخل ہیں، یعنی ان کی بیٹیاں اور پھر ان کی بیٹیاں بھی، اور پھوپھیوں میں اس کے باپ کی عینی بہن، علاتی بہن اور اخیافی بہن، اسی طرح اس کے باپ اور دادا کی پھوپھیاں اور اس کی ماں اور اس کی نانی کی پھوپھیاں، یہ بھی سبھی اس کے اندر داخل ہیں، تو ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی بہنیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ جس عورت نے دودھ پلایا ہے بچپن میں، رضاعت کی مدت ہے 2.5 سال، کسی بچے کو 2.5 سال کی عمر کے پہنچنے تک اگر کسی عورت نے دودھ پلایا ہے تو وہ اس کی ماں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجیے گا، دیہات میں اس کے معاملے میں بڑے مسائل کئی دفعہ آ جاتے ہیں، ہمارے شہروں میں تو کم ہوتا ہے۔ تو جس نے دودھ پلایا کسی بچے کو 2.5 سال سے اوپر ہو تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ رضاعی بیٹا تب بنتا ہے جب بچے کی عمر 2.5 سال سے کم ہو۔ تو 2.5 سال تک کا جو بچہ ہے جس کو کسی عورت نے دودھ پلایا وہ اس کی بن گئی ماں، اور اس کے ساتھ نکاح اس کا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ایک حدیث مبارکہ ہے، بڑی اہم، بخاری کی حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جن رشتوں کو ولادت کی وجہ سے حرام کیا ہے ان کو رضاعت کی وجہ سے بھی حرام کیا ہے۔ یعنی جس طرح کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اور ماں کی بیٹی اس کی بہن ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ایسے ہی رضاعی ماں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور رضاعی بہن کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ جیسے نسب کی وجہ سے، سگا بیٹا ہونے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں وہی سارے رشتے یہاں پر رضاعت میں بھی آ جائیں گے۔ جس نے دودھ پلایا ہے اس کی بیٹی اس کی بہن ہے، اور اس کی بیٹی کی بیٹی اس کی بھانجی ہے، اس کا بیٹا اس کا بھائی ہے، اس کے بیٹے کی بیٹی اس کی بھتیجی ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ سے اس کی ڈیٹیل ہے، جیسے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اسلام کے چچا ہیں، لیکن آپ نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں فرمائی کیونکہ وہ رضاعی بھائی بھی تھے آپ کے، وہ دودھ میں شریک تھے آپ کے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا۔ تو اب یہ جو دودھ شریک رشتے ہیں وہ بھی سارے اس وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ 2.5 سال کی عمر تک اگر بچے نے دودھ پیا ہے یہ رضاعت کی مدت ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں آئے گا یہ مشکل بن گئی ہے، تو اگر کسی نے دودھ پلا دیا تو یہ تو سارا وہ نسب بھی اس کا حرام ہو گیا۔ مشکل تو ہے لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہے۔ مثلا کسی نے بیٹا لیا کسی سے، بچہ لیا کسی سے، اس کو پالا، اب وہ تو اس کے لیے غیر محرم ہے، لے پالک بچے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ بڑا ہو جائے تو جس ماں نے اس کو لے کر پالا ہے اس کا تو پردہ بھی ہوگا اس سے، لیکن اگر وہ رضاعی دودھ پلا دے یا اس کی بہن یا اس کی قریبی عزیزہ وہ اس کو رضاعی دودھ پلا دے تو اب اس کا رضاعی تعلق بن جائے گا، تو پردے کے حکام اس کے لیے ساقط ہو جائیں گے۔ جیسے بھانجے سے پردہ نہیں ہے، بھتیجے سے پردہ نہیں ہے، تو اس سے اس طرح کے فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہوا کہ وہ
تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، اور تمہاری رضاعی بہنیں ان کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے آگے جو مصاہرت کے ساتھ یعنی سسرالی تعلق کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے اس کا آخر میں بیان ہو رہا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اس کے ساتھ میں نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت کی کہیں شادی تھی، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، اب اس کی بیٹی ہے، وہ بھی جوان ہے، یہ عورت بھی جوان ہے، اب اس نے اس عورت سے شادی کر لی، کسی وجہ سے علیحدگی ہوگی، طلاق ہوگی، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے بمنزلہ بیٹی کے ہے۔ اب اس میں آپشن ہے، ہاں اگر صرف نکاح ہوا تھا، خلوت نہیں ہوئی تھی، اس نے طلاق دے دی، عورت کے ساتھ نکاح ہوا تھا، خلوت سے صحیحہ جو پہلے بیان ہو چکا وہ نہیں ہوئی تھی اور اس نے طلاق دے دی، تو اب اگر کوئی صورت بنے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کی تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر خلوت ان کی ہو چکی ہے تو اب وہ اس کے لیے بمنزلہ بیٹی کے ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ بیٹے نے کہیں شادی کی تھی، طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی یا بیٹا فوت ہو گیا، اب وہ جو اس کی بہو تھی وہ اس کے لیے بمنزلہ بیٹی کے ہے، کسی صورت بھی اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ جو سگے بیٹے کی بیوی ہے، جو بیٹا سگا نہیں ہے، اس کا سگا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی تھی، مطلقہ یا بیوہ ہو گئی، اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، لیکن جو سگے بیٹے کی بیوی ہے اس کے ساتھ بعد میں شادی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس سے آگے آخری مسئلہ یہاں پر یہ ارشاد ہو وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے شادی کی ہے کہیں تو اپنی سالی کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتا بیوی کے ہوتے ہوئے، اگر خدا نخواستہ بیوی فوت ہو گئی یا بیوی کو طلاق ہو گئی تو اب وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، بیوی کو اگر طلاق دیا تو عدت مکمل ہونے کے بعد وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ یہ مسائل جو آخری مسئلہ میں نے عرض کیا نا، معاشرتی حوالے سے یہ بھی بڑا اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس میں ہمیں نقصانات اٹھ رہے ہیں۔ میں کچھ چیزیں میں کھول کر بیان نہیں کرتا، مناسب نہیں لگتا، لیکن اشارہ آپ سمجھ جاتے ہیں۔ اس میں ہمیں مسائل اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے جو پردہ کے احکام ہیں ان کا مذاق اڑایا۔ بھی جو بہنوئی ہے وہ بھائی کہاں سے ہو گیا؟ بہنوئی بھائی کہاں سے؟ وہ بھائی نہیں ہے بھائی، وہ بہنوئی ہے، وہ بہن کا شوہر ہے، آپ کے لیے وہ غیر ہی ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا۔ اس کی وضاحت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں مزید فرما دی کہ تمہاری جس بیوی کے ساتھ تمہاری شادی ہوئی ہے اس کی بھانجی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ کی بھانجی کے ساتھ، پھوپھی ہے تمہارے نکاح میں تو اس کی بھتیجی کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو وہ دو عورتیں جن میں سے ایک کو مرد اور ایک کو عورت بنا دیا جائے، وہ دو عورتیں جن میں سے اگر ایک کو مرد بنا دی، قانون ذرا سمجھ لیجئے گا، وہ دو عورتیں جن میں سے ایک کو اگر ہم مرد بنا دیں تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو، ان دو عورتوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں احکام قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔